السلام علیکم بچوں. آج میں آپ کے سامنے ایک بہت امپورٹنٹ موضوع لے کر آئی ہوں. بہت اہم موضوع ہے جو بچوں کو عموماً چیز کی مشکل پیش آتی ہے کہ ہم تشریح کیسے کریں. ٹھیک ہے، اور تشریح کو کرتے ہوئے ہمیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور تشریح شروع کیسے کریں، اور اس میں کون کون سی چیزیں ہیں جو اہم ہوتی ہیں. تو میں نے آپ کے سامنے ایک نظم لکھ کے رکھی ہے. یہ دیکھیں، میں نے اوپر ہیڈنگ بھی دی، تشریح بحوالے نظم و متن. تو بچوں کو حوالے نظم اور حوالے متن کی سمجھ نہیں آتی تشریح کرتے ہوئے. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے تشریح کو شروع کرتے ہوئے. یہ تشریح کے اہم پارٹس ہیں. ٹھیک ہے، حوالے نظم اور حوالے متن. تو میں آپ کو آج حوالے نظم اور حوالے متن کے بارے میں بتاؤں گی کہ کیسے ہم کسی بھی نظم کا حوالہ نظم یا حوالہ متن لکھ سکتے ہیں. آپ کے سامنے دیکھیں، میں نے حمد کی ہیڈنگ دی ہے، اور یہ بہت مشہور حمد ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے. نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے. تو بچوں، یہ ایک نظم ہے. دیکھیں، اس نظم کو دیکھتے ہی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا گیا ہے. کیونکہ حمد کیا ہوتا ہے؟ جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے. ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے. اور پھر کچھ ہم نے اس نظم کو پڑھ لیا تو اس سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ جو ہے اس نظم میں کیا بتایا جا رہا ہے. تو بچوں، کسی بھی نظم کی تشریح کرنے سے پہلے میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ حوالہ نظم اور حوالہ متن بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیے، میں آپ کو حوالہ نظم پہلے بتاؤں گی کہ ہم نے پہلے کیا لکھنا ہے. حوالہ نظم، ٹھیک ہے، یعنی نظم کا حوالہ. ٹھیک ہے. اب حوالہ نظم میں دو باتیں ہوتی ہیں جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اس کو ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی حوالہ نظم کی ہم بات کریں گے تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ اس میں ہم نے دو چیزیں لکھنی ہیں. کیا؟ ایک تو نظم کا نام، ٹھیک ہے، اور دوسرا شاعر کا نام. ٹھیک ہے. جب بھی ہم کہیں گے نا حوالہ نظم، تو آپ نے فوراً سمجھ جانا ہے کہ نظم کا نام اور شاعر کا نام، یہ دونوں چیزیں آپ نے لکھنی ہیں. کوئی پڑھانے والا یا کوئی بتانے والا آپ کو یہ نہیں کہے گا نظم کا نام لکھیں شاعر کا نام لکھیں. حوالہ نظم کہیں گے ہم لکھیں تو آپ نے فوراً کیا لکھ دینا ہے؟ نظم کا نام اور شاعر کا نام. اب دیکھیں، نظم کا نام کیا ہے؟ حمد. ٹھیک ہے، صاف اوپر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. اور شاعر کا نام کیا ہے؟ کیا ہے شاعر کا نام؟ مظفر وارثی. ٹھیک ہے بچوں، مظفر وارثی. ٹھیک، یہ ہو گیا حوالہ نظم. اب دوسری بات کیا ہے؟ حوالہ متن. یہ دیکھیں، حوالہ متن. اب یہ چیز آپ نے غور سے سننی ہے کہ حوالہ متن کیا ہوتا ہے. اچھا بچوں، لسن. حوالہ متن کیا ہوتا ہے؟ ایسا پوائنٹ جس پہ نظم بیس کرتی ہے، یعنی مرکزی خیال، نظم کا مرکزی خیال. ٹھیک ہے، سینٹرل آئیڈیا، سینٹرل تھیم، وہ پوائنٹ جس پر نظم بیس کر رہی ہے، یعنی جس کی وجہ سے نظم لکھی گئی ہے، یا وہ بات جو اس نظم میں بتائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ حوالہ متن. ٹھیک ہے. اور حوالہ متن کیا ہوتا ہے؟ پوری نظم کا ہوتا ہے، ایک ایک شعر کا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ہاں، اگر جیسے پیپر میں آ جائے جی یہ والا شعر آ گیا، یہ والا شعر آ گیا، تو تب بھی آپ کو حوالہ متن وہی لکھنا پڑے گا، کیونکہ وہی بات اس میں بتائی جاتی ہے. کیونکہ ہم نے پوری نظم پڑھی ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اس کا حوالہ متن پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو حوالہ متن پوری نظم کا ہوتا ہے. حوالہ متن کتنا ہونا چاہیے یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. حوالہ متن جو ہے ہمیں ہمیشہ ہمارا 2.5 سے 3 لائنوں کا ہونا چاہیے، اس سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے. اس سے زیادہ کا ہوگا تو نمبر کٹ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ نے حوالہ متن کیا کرنا ہے؟ 2، 2.5، 3 لائنوں کا، بس میکسیمم 3 لائنیں، اس سے زیادہ ایکسیڈ مت کریں آپ. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں، اب میں آپ کو حوالہ متن، اب دیکھیں پوری اس نظم میں نے آپ کو پڑھ کے بتائی ہے، تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے آپ کو کہ اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور کیا بتایا گیا ہے؟ کہ وہ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیں، دنیا کا جو نظام ہے وہ کس کی وجہ سے چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے. دیکھیں نا، اس نے کہا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، تو یہ دنیا کا نظام اللہ کی طرف سے، اللہ کی وجہ سے چل رہا ہے.
ٹھیک ہے، اور وہ دن کو رات، رات کو دن بنا رہا ہے، یہ بھی کائنات کے نظام میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ دیکھیں، نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں بھی اللہ تعالیٰ موجود ہے، تو ہم اپنی سوچوں پہ بھی ہمارا اختیار نہیں ہے، ہماری سوچوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ تو اب ہم اس کو کیسے لکھ سکتے ہیں؟ اب ان ساری باتوں کو ہم نے سم اپ کرنا ہے اور 2.5-3 لائنوں میں لکھنا ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ اس پوری نظم میں کیا بتایا۔ تو آپ نے شروع اس طرح کرنا ہے، آپ نے یہ نہیں لکھنا اس شعر میں، آپ نے لکھنا ہے اس نظم میں، کیونکہ ہم نظم کی بات کر رہے ہیں نا، نظم کا ہوتا ہے۔ تو اس نظم میں شاعر کیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ ستائش، تعریف و ستائش۔ بچوں، اچھی اردو لکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ 2 لفظ ساتھ ملا کے لکھیں، تاکہ آپ کی عبارت خوبصورت ہو جائے اور ایگزامینر اور پڑھنے والے کے دل میں اثر ہو کہ بھئی کتنی اچھی لینگویج اور بچے کو کتنی اچھی اردو آتی ہے اور اس کو عبارت کو خوبصورت بنانا آتا ہے۔ تو اس نظم میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف و ستائش۔ اب دیکھیں، تعریف ٹھیک ہے، اور ستائش بھی کیا ہوتا ہے؟ تعریف۔ اور واو کیا ہے بچوں؟ یہ واو، اور ہم لکھ سکتے ہیں تعریف اور ستائش، یہ بھی لکھ سکتے ہیں، وہ غلط نہیں ہوگا، لیکن ہم نے عبارت کو خوبصورت بنانا ہے تو ہم لکھیں گے تعریف و ستائش۔ یہ واو جو ہے یہ پرشین ورڈ ہے، فارسی کا، فارسی میں واو اور کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ واو کا کیا مطلب ہے؟ اور۔ تو اس نظم میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف و ستائش کرتے ہوئے کہتا ہے، کہ کیا کہتا ہے؟ بتائیں۔ کہ اس پوری کائنات کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے، کہ اس پوری کائنات کا، یہ دیکھیں یہاں پہ بھی 2 لفظ آ گئے ہیں، خالق۔ میں نے خالی یہ نہیں کہا کہ اس پوری کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ہم نے عبارت کو خوبصورت بھی تو بنانا ہے نا۔ تو اس پوری کائنات کا خالق و مالک، یہ دیکھیں، پھر میں نے واو اور نہیں لگایا، پھر میں نے لگایا واو تاکہ خوبصورت لگے۔ خالق و مالک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس پوری کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اور کیا ہم لکھ سکتے ہیں؟ اور اس دنیا کا نظام اسی کے دم سے چل رہا ہے، ٹھیک ہے، چل رہا ہے۔ یہ آپ کا بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ چاہیں تو 1 آدھ لائن اور بھی شامل کر سکتے ہیں، لیکن دیکھیں 2.5 لائنیں ہو گئی ہیں۔ اگر آپ کو 3 لائنیں بنانا چاہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، تو تیسری لائن میں ہم کیا لکھ سکتے ہیں؟ اور اس کی ذات کیا ہے؟ اس پوری دنیا پر محیط ہے۔ گویا لکھ کے نا، گویا خدا کی ذات اس پوری دنیا پر محیط ہے، ٹھیک ہے، محیط ہے یعنی چھائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پوری دنیا پر چھائی ہوئی ہے۔ یہ اضافی ہے، اگر آپ اس کو نہ بھی لکھنا چاہیں تو ٹھیک ہے، یہ میں یہاں بریکٹ کر دیتی ہوں، اگر آپ اس کو نہ بھی لکھنا چاہیں تو ٹھیک ہے، یہاں تک بھی لکھیں گے تو بالکل ٹھیک بن گیا، کیونکہ آپ کی 2.5 لائنیں بن چکی ہیں۔ تیسری لائن یہ میں نے ساتھ ڈال دی پوری فل مکمل کرنے کے لیے اس کو، تو ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کیا بنا آپ کا حوالہ متن، کہ اس نظم میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف و ستائش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس پوری کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے اور اس دنیا کا نظام اسی کے دم سے چل رہا ہے، گویا خدا کی ذات اس پوری دنیا پر محیط ہے۔ تو بچوں، یہ آپ کا ہو گیا حوالہ متن۔ آپ یہ دیکھو کہ یہ پڑھو گے تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ اس نظم میں کیا بتایا گیا ہے۔ یہ آپ کا میں اس کو بریکٹ میں آپ کو لکھ دیتی ہوں، ضرورت نہیں لکھنے کی، لیکن بتا دیتی ہوں کہ اس کو مرکزی خیال ہم اس میں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ لکھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے آپ کو، یہ ٹھیک ہے، یہ صرف اور صرف میں آپ کو بتانے کے لیے لکھ رہی ہوں کہ یہ مرکزی خیال بھی ہوتا ہے اس میں۔ تو حوالہ متن، حوالہ نظم، حوالہ متن، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے بچوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ تشریح کرتے ہوئے حوالہ نظم اور حوالہ متن کیسے لکھا جاتا ہے،
اور تشریح میں ان کی کیا اہمیت ہے. اور آپ کو پتہ ہے حوالہ نظم کے مارکس بھی کیلکولیٹڈ ہوتے ہیں. جیسے میتھمیٹکس کے ہوتے ہیں نا کہ ہر سٹیپس کے نمبر ملتے ہیں، تو اسی طرح حوالہ نظم میں بھی ان کے کیلکولیٹڈ مارکس ہوتے ہیں. اگر آپ دونوں ٹھیک لکھیں گے تو ایگزامینر جو بھی ہے، اگر اس نے اس کا آدھا آدھا نمبر لکھا ہوگا تو 1 مل جائے گا، نہیں تو اگر ایک اس کا تو آپ کو 2 نمبر مل جائیں گے. اسی طرح حوالہ متن کے بھی آپ کے کیلکولیٹڈ مارکس ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ جب بھی آپ نظم کرو تو آپ اس کا نظم کا نام اور شاعر کا نام اچھی طرح یاد کر لیں، اچھی طرح رٹ لیں، ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیں کہ اس کا جو نظم ہے وہ اس کا پوائنٹ کیا ہے، وہ کس پہ بیس کر رہی ہے، اس کا مرکزی خیال کیا ہے، وہ آپ نے ذہن نشین کرنا ہے اور اس کو اپنے الفاظ میں حوالہ متن میں لکھنا ہے. تو ٹھیک ہے بچوں، اب مجھے اجازت دیں. امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا کہ حوالہ نظم اور حوالہ متن کیسے لکھتے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کی تشریح بھی کر کے بتاؤں تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں کہ آپ اس کی اشعار کی تشریح بھی چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھنا کہ وہ کیسے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اوکے. ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ، جزاک اللہ.